خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لفظی ترجمہ: فإن پھر اگر، آمنو وہ ایمان لائے، بمثل مانند، ما جو، آمن تم ایمان لائے تم، بھی ساتھ اس کے، فقد تو تحقیق، اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر، تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فإنما تو بے شک، ہم وہ، فی شقاق ضد میں ہیں، فسیکفیکہم پس، سا ان قریب، یکفی کافی ہوگا، کا تجھ کو، ہم ان کی طرف سے، اللہ تعالی، وہو اور وہ، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، صبغۃ اللہ رنگ اللہ کا، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، صبغۃً رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، عابدون عبادت گزار ہیں، قل کہہ دیجئے، کیا، تحاجوننا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، و حالانکہ، ہوا وہ، ربنا رب ہے ہمارا، وربکم اور رب تمہارا، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا اعمال ہمارے، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم اعمال تمہارے، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مخلصون مخلص ہیں، خالص ہیں، ام یا، تقولون تم کہتے ہو، ان بے شک، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام، کانو وہ تھے،
ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، قل کہہ دیجئے، اانتم کیا تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ تعالی، ومن اور کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، کتم چھپائے، شہادتن گواہی کو، عندہ اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تلکا یہ، امتن ایک جماعت تھی، قد خلت تحقیق گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمائی کی، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما جو، کسب تم کمائی کی تم نے، ولا اور نہ، تسألون تم پوچھے جاؤ گے، تم سوال کیے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، فَإِنْ آمَنُوا پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، وہ کون، بنی اسرائیل، اور مراد صرف بنی اسرائیل نہیں باقی سب لوگ بھی، بمثل مانند اس کے ما جو آمن تم بھی ایمان لائے تم ساتھ اس کے، یعنی جیسا تم ایمان لائے، تو تم سے مراد یہاں کون ہے، صحابہ کرام، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا جائیں گے، یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ایمان لائے ہیں، ایسا ہی ایمان اگر اہل کتاب لے آئیں تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاق ضد میں ہے، شقاق کا لفظ جو ہے شین قاف قاف سے ہے، شق کا کیا مطلب ہوتا ہے، زمین شق ہو گئی پھٹ جانا، تو شقاق کا مطلب کیا ہے، کسی سے پھٹ جانا، کسی کی مخالفت کرنا، جو بات ایک شخص کو پسند ہو دوسرا اسی کو ناپسند کرے، ڈس ایگری کرنا، ضد کرنا، تو مانا یہاں کیا ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ کہ وہ ضد میں ہیں، مخالفت میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یہ لفظ دیکھنے میں ایک لفظ ہے لیکن آپ دیکھیے کہ فا سا یکفی کا ہم کتنے سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہیں، تو انقریب کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے، تجھ کو سے مراد کون ہے یہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سے مراد کون ہے، اہل کتاب، ان سب کی طرف سے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، وہ السمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے، صبغت اللہ اللہ کا رنگ، رنگ کے لیے پیچھے ایک اور لفظ بھی پڑھ چکے ہیں آپ، لون، فرق کیا ہے آپ کے خیال میں، کیا فرق ہے، کوئی فرق تو ہوگا نا، ورنہ تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا لون اللہ، لون ہوتا ہے قدرتی رنگ، جیسے مثلا آسمان کا رنگ کیا ہے، نیلا، پودوں کا رنگ کیا ہوتا ہے، سبز، زمین کا رنگ ہے نا، گائے کا رنگ، تو وہ آپ تو نہیں رنگتے نا اس کو، قدرتی طور پر ہوتا ہے، صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو خود چڑھایا جائے، یہ فرق ہوتا ہے، ایک وہ جو کسی بھی چیز کا نیچرل کلر،
اور ایک وہ جو اس کے اوپر چڑھایا جائے. مثلا ایک گائے کا رنگ اپنا ہے یا بکرے کا رنگ اپنا ہے، اور ایک قربانی کے لیے آپ لا کر اس کے اوپر اپنی مرضی کے رنگ لگاتے ہیں، بیل بوٹے بناتے ہیں. ایک آپ کے ہاتھ کا رنگ کیا ہے نیچرل، اور ایک آپ اس کے اوپر مہندی کا رنگ لگاتے ہیں. یہ دونوں میں فرق ہے نا. ایک لون ہے اور دوسرا کیا ہے صبغہ. صبغہ وہ رنگ جو خود چڑھایا جائے کسی چیز پر. صبغۃ اللہ. ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے من اللہ اللہ سے، صبغتن رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں. قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو. تحاجون کا لفظ جو ہے جیم جیم سے ہے، حجت کرنا. یہ کون سا جھگڑا ہوتا ہے جو دلیل سے کیا جائے. فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے مخلصون خالص ہیں. مخلص خ لام صاد خلصا خالص ہونا. حنفاء اور مخلصون کا فرق کیا ہے؟ حنفاء تو ہوتا ہے یکسو، یعنی بالکل ڈائریکٹ اپنے ٹارگٹ کی طرف جانے والا، ادھر ادھر دیکھے بغیر. اور مخلصون ہوتا ہے اپنے آپ کو خالص کر لینا. خالص وہ چیز ہوتی ہے جس میں آمیزش ہو مگر صاف کر لی جائے، یعنی پہلے ملاوٹ ہو پھر اس کو الگ کر لیا جائے. خلصو کا مطلب ہوتا ہے دوسروں سے الگ ہو جانا. تو مخلص جو اپنی نیت کو، اپنے کاموں کو پیورلی اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے. علم کا سمندر ہو کسی کے پاس تو اس میں سب سے اچھا کیا ہے؟ ایک قطرہ جس پہ عمل ہو جائے. اور عمل کے سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے. اور اخلاص کے سمندر میں سے قبولیت کا ایک قطرہ بہتر ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ قبولیت. اور قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ اخلاص. اور اخلاص کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل. اور عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم. تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے کبھی نہ سوچے کہ ہم چھت پہ چڑھ گئے. ابھی ہم سب کس پہ کھڑے ہیں؟ پہلی سیڑھی پہ علم حاصل کر رہے ہیں. اگر اس میں سے روز ایک قطرہ بھی ہم کو عمل نصیب ہوتا گیا تو انشاءاللہ اس کا ایک ڈھیر ہو جائے گا. لیکن اس عمل میں پھر ہر طرح کا ملا جلا ہوگا، کہیں نیت اچھی ہوگی کہیں نہیں اچھی ہوگی. آج ہی میں صبح ایک حدیث پڑھ رہی تھی تو میں ہل گئی کہ قیامت کے دن کہا جائے گا آئیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی جو کچھ کیا وہ اپنے عمل لے کر انہی کے پاس چلے جائیں کہ وہاں سے اجر پا سکیں، کیونکہ ان کا اجر اللہ کے پاس کوئی نہیں. یعنی جو کام ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے، اوروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو قیامت کے دن کیا اعلان ہوگا؟ یہ اپنا عمل لے جاؤ اور جن کے لیے کیا تھا وہاں سے اجر لے لو جا کے. تو اس لیے اخلاص والا عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ام تقولون یا تم کہتے ہو انا بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام، کانو وہ سب تھے، ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی. قل کہہ دیجئے اانتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو. عالم کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ جانتی. کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے وزن پر. ام اللہ یا اللہ. ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو قتم چھپائے، شہادتن ایک گواہی کو، اندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ سے. وم اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. تلکا یہ امتن ایک جماعت تھی، قد تحقیق خلط گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمائی کی. کسبت کاف سین بے، وہ کمائی جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، محنت کے بعد حاصل ہونے والی کمائی. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمائی کی، جو تم نے کام کیا.
ولا تسألون، اور نہ تم پوچھے جاؤ گے، اما اس چیز کے بارے میں، کانو جو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے۔ فإن آمنوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، وہ کون؟ اہل کتاب اور باقی سب لوگ بھی۔ کیسا ایمان؟ بمثل ما آمنتم بہ، جیسا ایمان تم لائے ہو۔ تم سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اگر باقی سب لوگ اسی طرح ایمان لائیں جیسا ایمان تم لائے ہو، تو پیچھے بھی کہا گیا تھا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، وہی بات یہاں پھر دوبارہ دہرائی گئی ہے۔ تو اس وقت تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ ایمان بے وقوفی تھی۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قبولیت والا ایمان ہی ان لوگوں کا ایمان تھا۔ پھر اگر وہ ایمان لے آئیں اسی طرح جیسے تم ایمان لے آئے ہو، فقد اہتدوا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ اسی لیے منافقین کو کیا کہا گیا تھا؟ وما کانوا مہتدین، کیونکہ ویسا ایمان وہ لانا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہاں پھر تاکید کر دی گئی کہ نہیں، ویسا ہی ایمان ہوگا تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں، کون؟ بنیادی طور پر اہل کتاب مراد ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اس طرح کے ایمان سے منہ موڑ لے تو اصل بات کیا ہے پھر؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ وہ ضد میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بات نہیں مانتا، صاف صاف کھلی کھلی قرآن پاک کی، کون سی؟ کہو کہ ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں یا ہم مسلمان ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بات کو نہیں ماننا چاہتا، اس نظریے سے اختلاف کرتا ہے، تو پھر مشکل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ ضد میں مبتلا ہے، وہ بحث برائے بحث کرنا چاہتا ہے، وہ ہٹ دھرمی کا شکار ہے، وہ تمہیں بھی غلط ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، تمہیں بھی گمراہ کہے گا، لیکن ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، تم اپنی اس بات پر قائم رہنا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب تم اپنی بات پہ قائم رہو گے وہ تمہاری مخالفت کریں گے، تو اس مخالفت کے جواب میں پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کی طرف سے تم کو اللہ کافی ہو جائے گا۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا دفاع کرے گا۔ تو یاد رکھیے، آج بھی اگر آپ لوگوں کو یہ پرچار کریں گے، تلقین کریں گے کہ لوگوں صرف مسلمان کہلاؤ، سارے نام چھوڑ دو، تو جن لوگوں کو اپنے ناموں سے بہت پیار ہے وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے کہ آپ کو گمراہ ثابت کر دیں۔ ایسے موقع پر پریشانی کی بجائے کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب کافی ہو جائے گا تجھ کو ان سب کی طرف سے اللہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ تمہارے زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو سنتا ہے اور تمہارے دل کے حال کو جانتا ہے۔ اب کسی بھی شخصیت یا کسی بھی شہر یا ادارے یا انسان کا رنگ چڑھانے کی بجائے کرنا کیا ہے؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہود کچھ مخصوص رنگ رکھتے تھے، نصارہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو زرد رنگ گھول کر اس میں بچے کو غوطہ دیتے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک قرار نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عیسائی بنتا تو اس کے لیے بھی ضروری ہوتا کہ وہ رنگ اپنے اوپر ڈالے۔ اس کو بپتسمہ کی رسم کہا جاتا ہے، یا بیپٹائز کرنا۔ اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، کوئی مصنوعی رنگ نہیں، بلکہ کون سا رنگ؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مختلف لوگ مختلف طرح کے رنگ اپنے لیے ایک سمبل کے طور پہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے کوئی مخصوص رنگ نہیں۔ کون سا رنگ ہے اس کا؟ اللہ کا رنگ۔
صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغتن، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ کے اعتبار سے. اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ اس کی عبادت کرنے سے. ہم اسی کے لیے عبادت گزار ہیں. صبغہ کون سا رنگ ہوتا ہے؟ جو خود چڑھایا جائے، جس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے، جس کے لیے عبادت شرط ہے. نحن لہو عابدون، یہاں صرف قول کافی نہیں بلکہ عبادت ضروری. عبادت کے طور طریقوں سے یہ رنگ چڑھتا ہے. کسی شخص کی پہچان کہاں سے ہوگی کہ اس پہ اللہ کا رنگ ہے یا نہیں؟ اس کے روزمرہ کے رہن سہن سے پتہ چلے گا. اس سے مراد کسی خاص رنگ کا لباس نہیں، کسی خاص رنگ کا میک اپ نہیں، کسی خاص طرح کے چہرے پر پینٹ نہیں، فیس پینٹنگ نہیں، بلکہ اس سے مراد چہرے پر خدا ترسی کا ہونا، خدا کا خوف نظر آنا، عاجزی نظر آنا، بندگی کا اظہار. عابدون، عابد کون ہوتا ہے؟ عبد سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر سر جھکا دینے والا ہو، جس کے طور طریقوں میں، جس کی گفتگو میں، جس کے معاملات میں، جس کے اخلاق میں اللہ کی اطاعت نظر آئے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. قل اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ کیا جھگڑا تھا ان کا؟ اللہ کے بارے میں ان کا جھگڑا کیا تھا کہ انہوں نے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا؟ فرمایا کہ نہیں، وہ تو ایک ہے. اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہرانے پر کیوں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، اسی کی فرما برداری ہونی چاہیے. یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر تم ہم سے جھگڑ رہے ہو؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے ہیں مخلص بندے. جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا کہو؟ تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، ہمیں کرنے دو جو ہم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے پیچھے آیا نا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ان کے طریقے اختیار کرو. اسی طرح آج کے دور میں بھی دیندار طبقے آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا طریقہ عبادت اختیار نہ کریں. جبکہ ہمارے لیے کیا ہے؟ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. ہمیں بھی حق دو کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کر سکیں، اس کے پسندیدہ طریقوں پر چل سکیں. یعنی تم اپنی مرضی کو ہم پہ کیوں ٹھوسنا چاہتے ہو؟ ہمیں اللہ کے بندے بن کر جینے دو. ہمیں سب نسبتوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر صرف اللہ کے وفادار ہونے دو، کیونکہ ہم تو اسی کے مخلص ہیں، اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر چکے ہیں. اوروں کی محبتوں کو چھوڑ کر صرف اس کے بننا چاہتے ہیں، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، یا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیونکہ یہ تو یہی کہنے پہ تلے ہوئے تھے نا کہ وہ بھی یہودی اور عیسائی تھے. یہودی کہتے تھے وہ یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں. قل، کہہ دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کس کی بات زیادہ درست ہے، تمہاری مانے کہ اللہ کی مانے؟ کسی بھی بات کو ماننے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. قل ہاتوا برہانکم،
اور برہان کون سی دلیل ہوتی ہے؟ جس کے آنے کے بعد جھگڑا ختم ہو جائے، جو وحی الہی پر مبنی ہو۔ آخری فیصلہ کس بات پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی بات پر یا لوگوں کے اقوال پر؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے لوگ عموماً جو دلائل دیتے ہیں وہ کس پر مبنی ہوتے ہیں؟ بزرگوں کے اقوال پر۔ فلاں بزرگ نے فرمایا، فلاں شخص نے انہیں کہا، ٹھیک ہے وہ سب قابل احترام ہے، بہت اچھے بزرگ ہیں، لیکن دین پر چلنے کے لیے کسی بزرگ کا قول نہیں چاہیے، اللہ کی بات چاہیے۔ دین کے لیے معیار کیا ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے، کس چیز کو ہم دینی کہیں گے؟ وہ بات جو وحی الہی سے ثابت ہو، نہ کہ انسانوں کے خیالات پر مبنی ہو۔ آپ اپنے لیے کیا کرائیٹیریا رکھیں گے؟ کسی چیز کو قبول کرنے سے پہلے اللہ نے عقل دی ہے نا، ذرا سوچا کریں ٹھہر کے کہ جس بات کو ہم دین سمجھ کے لے رہے ہیں کیا واقعی وہ وحی الہی پر مبنی ہے، یہ لوگوں کی کہی کہلائی باتیں، سنی سنائی باتیں، لوگوں کی رسم رواج، بدعات، ان سب کو ہم نے ملا جلا کے دین بنا لیا۔ کسی بھی بات کے بارے میں جب کہا جاتا ہے یہ کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے تھے۔ تو کیا بڑوں کا عمل دین ہوتا ہے؟ وہ تو دین نہیں ہوتا۔ اس طرح تو پھر ہر شخص اپنے بڑوں کی بات پر جم جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بسا اوقات لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، ہمارے خاندان کا یہی طریقہ ہے، ہماری برادری اسی پہ قائم ہے، ہمارے بزرگ یہی کرتے رہے، تو کیا ہم ان کا طریقہ چھوڑ دیں؟ وہ سب جاہل تھے؟ نہیں، جاہل عالم کی بات نہیں ہے۔ اصل دیکھنا یہ ہے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے، کیا یہ قرآن کا حکم ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یا کسی انسان کا اوپینین ہے۔ اچھا، لوگ اپنے آپ کو بزرگوں ہی کے نام سے کیوں وابستہ رکھنا چاہتے تھے؟ یعنی صرف مسلمان کہلانے میں آخر کیا مشکل ہے؟ اور کسی انسان ہی کے نام سے یا کسی جگہ کے نام سے کیوں جڑے رہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ ہم کو بھی چھڑا لیں گے، ان کے نیک عمل ہمارے کام بھی آ جائیں گے، ان کی نیکیاں ہمیں فائدہ دیں گی۔ یہود اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ ان کے پچھلے بزرگوں کی نیکیاں یا ان کا ثواب ان کو بھی پہنچے گا، اور اسی طرح نصارہ کے ہاں بھی یہی خیال تھا، اور آج ہم مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ جن لوگوں نے اسلام کے راستے میں بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں، جنہوں نے ساری ساری رات عبادت میں گزاری ہے، تو اگر ہم اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لگا لیں گے یا ان کے گروہ میں سے خود کو ثابت کریں گے یا ان کی محبت کا دعویٰ کریں گے، تو اس وجہ سے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ یہ ہے یا نہیں؟ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، کتما، چھپائے، کیا چھپائے، شہادتن، ایک گواہی۔ یہاں گواہی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گواہی ہے جو اہل کتاب کے پاس تھی، اندہو، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے کیسے آئی تھی؟ ان کی کتابوں میں موجود تھی نا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت تھی، کون سی؟ یہ انبیاء اور ان کی اولاد کی۔ قد خلت، تحقیق گزر گئی، گزر چکی وہ جماعت، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، وَلَكُمْ، اور تم کو کیا ملے گا، ان کی نسبت سے فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ ما کسبتم، تم کام نہ کرو، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کوششیں کی، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، کس کے بارے میں، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ تو گویا حق کے معاملے میں کوئی وراثت نہیں، حق کس پر مبنی ہے؟ اللہ کے حکم پر مبنی ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا، یعنی جو عمل میں پیچھے رہا اس کا کسی خاص خاندان سے ہونے کی وجہ سے درجہ بڑھ نہیں جائے گا۔
ہاں اگر عمل ہے اور پھر کسی خاص خاندان سے نسبت ہے تو وہ ایک عزت کی بات ہے، وہ ایک پلس پوائنٹ ہے، لیکن محض نسبت کافی نہیں، ورنہ ابو لہب کے بارے میں اتنے سخت الفاظ قرآن پاک میں نہ ہوتے، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ ایک واحد ابو لہب ہے جس کا نام لے کے قرآن میں اس کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ تو ایک نبی کا چچا ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور رشتہ ہونے کی وجہ سے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کی وجہ سے نجات نہیں ہوا کرتی جب تک کہ خود ایمان نہ ہو، جب تک خود اچھے کام نہ ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے اسلام کیا میسج دیتا ہے کہ ہر شخص خود ایک باشعور زندگی بسر کرے، خود کام کرے، محنت کرے، اچھا بننے کی کوشش کرے، صرف اس بات کو کافی نہ سمجھے کہ کچھ اور لوگوں نے اچھا کام کر لیا مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی دوست یا آپ کی بہن اگر یہاں ساتھ پڑھتی ہیں اور وہ ہوم ورک کر لے اور پرچے کی تیاری کر لے تو اس سے آپ کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے، اس کے نمبر آدھے آپ کو بھی مل جائے۔ آپ کہیے اپنی بہن سے یا اپنی والدہ ایون پڑھتی ہیں، میرے پچھلے کئی بیچز میں ایسا ہوتا رہا ہے، ماں بیٹی بھی یا بہن بہن بھی اسٹوڈنٹس رہے ہیں، اور میں دیکھتی تھی کہ بعض اوقات خود ان کے اندر مقابلہ ہوتا تھا۔ ابھی بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فون آتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو میں ایک کا حال پوچھوں تو وہ فوراً جیلس ہوتے ہیں۔ کبھی میں کہوں میں آپ لوگوں کو یاد کر رہی تھی، اچھا یہ بتائیں کس کو کر رہی تھی، مجھے کر رہی تھی یا اس کو کر رہی تھی؟ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ ماں بیٹی ہونے کے باوجود بھی ہر ایک اپنے طور پر اپنی ذات کے لیے کوشاں ہے، حالانکہ ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے بیٹی سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی کو اگر انعام ملا ہے تو ماں کا چہرہ میں دیکھتی تھی ذرا پھیکا نظر آتا تھا، حالانکہ ماں تو ایسی چیز ہے جو بچوں کی کامیابی پہ ہمیشہ خوش ہوتی، لیکن جہاں نمبروں کی بات آئی، پوزیشن کی بات آئی، انعام کی بات آئی تو ہر ایک اپنے حق کے لیے تیار ہے، کوئی کسی کو کچھ دینے کو تیار نہیں۔ تو یہ ایک مانی ہوئی بات ہے، انسانی نفسیات ہے۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں کے نیک اعمال پہ کہ پدرم سلطان بود، جیسے فارسی کا محاورہ ہے نا، کہ اگر کوئی بچہ اسی میں فخر محسوس کرتا رہے کہ میرا باپ سلطان تھا یعنی بڑا آدمی تھا، تو یہ بڑائی اس کے کام نہیں آئے گی جب تک اس کے اندر قابلیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے عقل مند لوگ اپنے بچوں کو محنت کا عادی کرتے ہیں کہ ہمارے نام کی وجہ سے مت جیو، اپنے لیے خود کچھ کرو۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ تو کیا اصول یہاں سے ملتا ہے، کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم سب کے لیے کیا نصیحت ہے کہ ہمیں اپنی نجات کے لیے خود کچھ کرنا ہوگا۔ تو پہلے سپارے کے آخر میں کیا سبق ملا ہم کو، کیا سیکھا ہم نے؟ شروع میں تو متقی کی بات تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ خود اپنے کیے سے، کسی ایک خاص گروہ سے ہونا ہی ہدایت یافتہ ہونا نہیں ہے۔ کہیں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ماں باپ نیک انسان ہیں یا ہم بڑے نیک خاندان سے ہیں، اولیاء اللہ تھے ہمارے خاندان میں تو ہم ان کے بچے ہیں، اس لیے ہماری بھی نجات ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔